اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تو توسل کر رہے ہیں عامہ اطہار سے، نبی مکرم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ جلد از جلد ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ خداوند عالم نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ سب مل کے پڑھے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ عزیزان گرامی، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دینا ہے۔ پروردگار تجھے اس بی بی دو عالم کا واسطہ، سیدہ فاطمہ زہرا کی بیماری کا واسطہ میرے اللہ، پروردگار ہمارے مریضوں کو اور خصوصاً مولانا نجم الحسن نقوی کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ
على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. پروردگار تجھے حسین مظلوم کا واسطہ میرے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اور خصوصاً جس نیت سے آج کی یہ دعائیں اور دعائیں توسل کر رہے ہیں میرے اللہ مولانا نجم الحسن نقوی کو، ان کے بھائی نعیم الحسن نقوی کو، اور دوسرے جو بیمار ہیں عزیز مومنین مومنات جو اسپتالوں میں یا گھروں میں، میرے اللہ ان سب کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سب مل کے پڑھیں یا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عزیزان اکرامی، اللہ کی بارگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے، بیمار کربلا کا واسطہ دینا ہے. اے میرے اللہ، اے پاک پروردگار، تجھے امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله
يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا باب الحوائج يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. اے مولا امام رضا آپ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. اے مولا امام رضا جن لوگوں کو شفا نہیں ملتی وہ آپ کے روضہ اقدس پر آتے ہیں, آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا توسل کر رہے ہیں. اے آقا مولا اے امام رضا نظر کرم کیجئے, ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ واجلہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پروردگار. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اے ماطہر اے نفوس قدسیہ اے پنجتن پاک 14 معصوم, اللہ کے نزدیک آپ عزت دار ہیں, آپ وجی ہیں, آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے. اے آقا مولا اے امام تقی علیہ السلام یا ابا جعفرین یا محمد ابن علی ایها التقی الجواب یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا
عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب پڑھیں یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله عزیزان گرامی اب وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے اے مولا امام زمانہ نظر کرم کیجئے اے آقا نظر کرم کیجئے اے مولا ہمارا سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ نظر کرم آپ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں میرے اللہ جو ہمارے مریض ہیں جن کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگار ان سب کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجلہ دے دے یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم منتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا سادتی وموالیا انی توجہت بکم آئمتی وعدتی لیوم فکری وحاجتی الی اللہ وتوسلت بکم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم
أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار ہم سب کو پروردگار جو جس قسم کی بیماری ہے پروردگار سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور خصوصاً ہمارے برادر مولانا سید نجم الحسن کو جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار تمام مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور اس کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رانا بہت شکریہ آپ کا دعا پڑھنے کا. الحمدللہ جزاک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اب ہم مولانا سید نیاز حسین نقوی صاحب کو دعوت دیں گے کہ زیارت عاشورہ کا آغاز کریں. آغا جان آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو ابھی؟ جی اب آواز آ رہی ہے. آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. زیارت عاشورہ کا آغاز کیجیے مولانا. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام. وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. فلعن اللہ امتا نسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. ولعن اللہ امتا قتلتکم ولعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم. بریت الی اللہ والیکم منہم ومن اشیاعہم واتباعہم واولیائہم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار بحق محمد وآل محمد زیارت عاشوراء کے صدقے میں، اس کی برکت کے صدقے میں پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، بالخصوص قبلہ مولانا نجم حسن صاحب اور ان کے برادر محترم اور جتنے مریض ہیں پروردگار سب کو شفا عاجلہ عطا فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. مولانا جزاک اللہ، زیارت عاشوراء پڑھنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیے. شکریہ. حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ مجلس کا آغاز کریں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز انشاءاللہ آپ کی تصویر اور آواز انشاءاللہ کلیئر ہے الحمدللہ. مجلس کا آغاز کیجیے انشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صدق اللہ العلی العظیم. کیونکہ مجلس دعا سے متعلق ہے اور شب توسل ہے، شب چہار شنبہ ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت کے ایک جز کا انتخاب کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجیے گا انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں اپنے بندوں کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اور یوں تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ نے دعا سے متعلق مطالب کو پیش کیا ہے، اور قرآن کریم بھرا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں ادعوہ، پکارو اللہ کو جہرم و خفیہ، بہت ہی واضح اور جہر کے ساتھ بھی اور اپنی تنہائی میں بھی.
یوں تو قرآن کریم نے بہت سی آیات کو پیش کیا، لیکن اس مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کی استجابت کرتا ہوں، میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، ابا کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اور ان کو بہت ہی ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پکارو، میں جواب دیتا ہوں، پکارو۔ دعاؤں سے متعلق اللہ نے قرآن میں آیات بھی بھیجی، اور پھر انبیاء کی، اپنے مقربین کی، اولیاء کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ فتاب علیہ۔ جناب نوح کی بھی دعا کا تذکرہ موجود ہے۔ قال رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ رہے۔ تو مختلف دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کچھ دعائیں اللہ کے مقربین نے بھی مانگی، ان کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انداز سے پیش کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بالکل اواخر سورہ بقرہ کے اندر کہ ہمارے پہ کوئی ایسا جو ہم بھول جائیں، نسینا و اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں اور خطا کر دیں تو اللہ پروردگارا تو ان نسینا و اخطأنا فلا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبل، تو جس طرح سے تو نے گزشتہ امتوں پہ آزمائشیں بھیجی یا ان کے لیے سختیاں بھیجی، ان خطاؤں، لغزشوں، بعض اوقات انسان خطا اور لغزش میں کوئی گناہ کر جاتا ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں، اس کے بھی کچھ نتائج ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف اپنے مقربین کے دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور اسے وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس سے دعا مانگتے ہیں، جو التجا کرتے ہیں۔ تو دعا کیوں، میں ساری پڑھوں تو بہت لمبا موضوع ہے، میں سوچ رہا تھا کیا کیا پڑھوں کیا چھوڑوں۔ تو اب یہ ہم نے آج جس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس میں دعا توسل، کیونکہ شب دعا توسل ہے، زیارت عاشورہ کی ہم نے بھی تلاوت کی۔ تو ہم آج کچھ بیٹیوں نے اپنے باپ کی چاہت میں، باپ کی محبت میں اس مجلس کا اہتمام کیا، اور یہ اہتمام جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کی صحت یابی اور ان کی لمبی زندگی کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ کہ جو ہمارے رفیق بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، محترم بھی ہیں، یہ عزیز البتہ اردو والا نہیں، عربی میں نے کہا تھا، یعنی جو ہمارے لیے باعزت ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں ہمارے لیے،
ایک عالم فاضل و بعمل ہیں، خداوند متعال انہیں ان تمام دعاؤں کے، زیارات کے اور ان ذکر کرنے والوں کے، ذکر سننے والوں کے، دعا کرنے والے اور آمین کہنے والوں کے وساطت سے، واسطے سے پروردگار ان کو مولانا کو لمبی زندگی عنایت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا، تو بس میں مختصر سے وقت کے اندر صرف یہی پیش کروں گا کہ ذکر محمد و آل محمد دعاؤں کے استجابت کا، قبولیت کا باعث و سبب بنتا ہے، اور دعاؤں کے مانگنے میں نے ایک حدیث دیکھی ہے پچھلے دنوں کبریت الاحمر میں، مرحوم آیت اللہ دربندی نے اس کو اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے کہ روایات میں ہے کہ 40 مؤمنین کو دعوت دو، اگر کوئی بہت ہی اہم دعا ہے اس کی قبولیت کے لیے 40 مؤمنین کو دعوت دو کہ وہ آمین کہیں اور اس دعا کو تمہارے ساتھ مانگیں۔ جب 40 مؤمنین مل کے دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہو، اور اگر 40 مؤمنین میسر نہ ہو، جیسے اس وقت الحمدللہ بہت زیادہ موجود ہیں، 40 سے بھی بہت زیادہ، 150 کے قریب مؤمنین، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کیمرہ لگا رکھا ہے لیکن وہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تو 40 مؤمنین اگر مل کے دعا مانگے دعا قبول ہو، اور اگر 40 مؤمنین میسر نہ ہوں تو مثال کے طور پہ صرف 10 مومن میسر ہیں، تو انہی سے کہو کہ 4 دفعہ آمین کہیں، تو 40 آمین اور 40 مؤمنین کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہی افراد جو کم ہیں اگر اتنی دفعہ دعا مانگے دہرائیں تو دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر ایک ہی مومن 40 بار اپنی دعا کو دہرائے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج ہم سب جمع ہوئے ہیں مولانا کی صحت یابی کی دعا مانگنے کے لیے۔ قوم و ملت کو اس وقت ان کی ضرورت ہے، مبلغ دین ہے، پروردگار ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ اب مولانا کا کورونا ٹھیک ہو چکا ہے، ان کا نمونیا بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن نہ کہا تو کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ نہ صحیح طرح سے آرام کر پا رہے ہیں، نہ صحیح طرح سے کھا پی سک رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں اور ان کے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا سید نعیم الحسن نقوی صاحب کو اور دیگر جو ہیں اس خانوادے کے جنہوں نے اہتمام کیا، سید ضمیر الحسن کاظمی اور سیدہ وسیم زہرا، سب کی صحت یابی کے ہم دعا گو ہیں۔ بس آج کچھ بیٹیوں نے اہتمام کیا اپنے والد کی صحت یابی کی دعا کے لیے۔ بیٹیاں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، آئیں کچھ اور بیٹیوں کا تذکرہ بھی ہو جائے کہ جن بیٹیوں نے باپ سے محبت کا اظہار کیا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی بیٹیاں ملتی، تو ہم ان بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ انشاءاللہ تعالی مولانا کی کچھ آپ لوگ گریہ کر لیں۔ آنکھ میں جب آنسو آتا ہے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور کوئی آنسو اس آنسو سے زیادہ افضل نہیں جو اہل بیت کے غم میں بہایا جائے یا سید الشہداء کے مصائب میں بہایا جائے۔ یوں تو ہم اپنی پریشانیوں میں رو لیتے ہیں، ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، کسی بھی بات پہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، جناب علیہ السلام امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ریان ابن شبیب سے، یہ ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کسی بات پہ بھی رونا آ رہا ہو تو پھر میرے جد حسین پہ رونا، کیونکہ ان پہ رونے کے لیے ان کے رونے پہ ثواب ہو جاتا۔ آئے مل کے سب لوگ کچھ دیر کے لیے یاد کریں ان بیٹیوں کو جنہوں نے
باپ کے لیے قربانیاں بھی دیں۔ تاریخ میں چند بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کا باپ کو یاد کرنا تاریخ کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ ان میں پہلی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہی ایام ہیں 28 صفر کو جناب سرور کائنات کی شہادت ہوئی تو بی بی نے بہت گریہ فرمایا، بہت روئی، بہت یاد کیا بابا کو۔ کہ جناب خاتون جنت اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، نہ رسول خدا جیسا کوئی دنیا میں باپ، نہ جناب فاطمۃ الزہرا جیسی دنیا میں کوئی بیٹی۔ تو ایک ایسی بیٹی کہ جنہوں نے اپنے بابا کو بہت یاد کیا، اور بابا کے جانے کے بعد انہیں بہت یاد کیا کیونکہ بی بی نے مصائب بہت زیادہ دی تھی۔ ان مصائب میں بی بی جب زیادہ روتی تھی تو کہتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، بابا جان ذرا آ کے دیکھیں آپ کے بعد میرے پہ کتنے مصائب پڑے، کہ اگر یہ مصائب صبت علی الایام میں سر نہ لے لیا، دنوں پہ پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ پڑھتے وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جناب سیدہ جناب رسالت مآب کے روضہ مطہر پہ، قبر مطہر پہ بہت زیادہ جایا کرتی تھی۔ مجھے وقت کا پورا احساس ہے۔ یہ پہلی بیٹی جنہیں بابا سے بہت محبت، اور رسول خدا کو کتنی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جب سفر میں جاتے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملتے، تاکہ رسول خدا میں اور جناب سیدہ میں جدائی کا جو فاصلہ ہے، جدائی کی جو مدت ہے، وہ سب سے کم رہے۔ یہ پہلی بیٹی۔ دوسری بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب زینب و جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ مولا کی ساری بیٹیاں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ساری بیٹی۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، مجھے خوش کروں گا سب کے لیے دعا کروں۔ جناب امیر کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ جب مولا مدینے سے کوفے منتقل ہو گئے تو آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا ذرا میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ اس سے کہا امام حسن مجتبی سے۔ تو مولا حسن مجتبی علیہ السلام جب جا رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن علیک باللیل، آپ رات میں سفر کیجیے گا، جب سفر کیجیے تو رات میں سفر کیجیے۔ علماء نے بڑے عجیب و غریب جملے فرمائے ہیں اس مقام پہ، کہ جب مولا کی بیٹیاں تشریف لے آئیں کوفے، یہ پہلی بار آئی ہیں، تو مولا علی علیہ السلام خود کوفے سے باہر تشریف لائے اور بیٹیوں کا استقبال کیا۔ تو کوفے والوں سے کہا کوفے والوں آج رات کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج تمہارے نبی کی نواسیاں تمہارے شہر میں آ رہی۔ کوفے میں جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام کوفے سے باہر تشریف لائے۔
اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے زینب کی اونٹنی کی مہار ہاتھ میں تھما دو، میرے ہاتھ میں دے دو۔ مولا امیر المؤمنین جیسے ہی اپنی بیٹیوں کو لے کے کوفے میں داخل ہوئے تو مولا نے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے خطاب کی اور فرمایا کہ بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ کہا اپنی عماری کا پردہ ہٹائیے۔ جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا، بی بی نے باہر دیکھا کہ بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک۔ جناب زینب نے عماری کا پردہ گرا دیا، کچھ ہی آگے بڑھے، کچھ دور گئے، مولا ایک مرتبہ آواز دی کہ بیٹی ذرا دوبارہ عماری کا پردہ ہٹانا۔ بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ بی بی نے عماری کا پردہ پھر گرا دیا، کچھ ہی آگے بڑھے، مولا نے کچھ دیر بعد فرمایا بیٹی زینب یہ کوفے کا بازار ہے۔ بس اب بازار کا نام آنا تھا، جناب زینب سے رہا نہیں گیا، فرمایا بابا یہ کوفے کی گلیاں، یہ چوک، یہ بازار، بابا آپ اپنے بیٹوں کو بتائیے، عباس کو، محمد حنفیہ، میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بابا جان میں بازاروں میں نہیں آؤں۔ مولا علی علیہ السلام نے، میں اپنے الفاظ میں یوں پیش کروں کہ آپ نے فرمایا، کہا کہ بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ بی بی نے اس جملے کو دہرایا، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ جناب زینب کبریٰ جب تشریف لائی تو بی بی نے آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، کوفے میں آنے کے بعد ایک مرتبہ کوفے میں جب آئیں پہلی دفعہ تو کہا بابا جان میں بازاروں میں نہیں آؤں گی۔ تو مولا نے اس وقت فرمایا تھا کہ نہیں، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ لیکن اب جب قیدی بنا کے لایا گیا جناب زینب کبریٰ کو تو اب بی بی تصور کر رہی ہیں، اس وقت بابا نے کہا تھا قیدی بنا کے لایا جائے، آج میں قیدی بنا کے لائی گئی۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ جنہیں اپنے بابا کبھی نہیں بھولتے۔ ارے بابا کتنی محبت کرتے تھے، بابا کا سایہ ہمارے سر پر کیسا، کس طرح سے ہمارے سروں پہ ہمارے بابا کا سایہ تھا۔ لیکن آج جناب زینب ام کلثوم، جناب امیر کی ساری بیٹیاں قیدی ہیں، بیٹیاں اس طرح سے قیدی بنائی گئی ہیں۔ بس بھئی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت گزر گیا۔ ایک اور بیٹی کا تذکرہ کر دوں، شام غریبہ میں جب ایک بیٹی کو کسی نے تماچا لگایا تو پہلی مرتبہ اس بیٹی نے رو کے بابا کو بلایا، کہا بابا جان، پہلے چچا عباس کو پکارا، پھر اپنے بابا کو مقتل میں تلاش کرتے ہوئے بی بی اتری۔ آج کچھ بیٹیوں نے اپنے بابا کے لیے اہتمام کیا، آج بیٹیوں نے اہتمام کیا ہے نا بابا کے، اپنے بابا کے لیے اہتمام کیا۔ ہمارے بابا کی لمبی زندگی ہو۔ تاریخ میں ایسی بہت سی بیٹیاں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو بڑا یاد کیا ہے۔ آئیں جناب سکینہ بنت الحسین کے دو جملے مصائب کے پیش کر دوں۔ وہ بی بی کہ جنہوں نے مسلسل اپنے بابا کو یاد کیا، مجھے نہیں معلوم کس کس مقام پہ بی بی نے یاد کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے جب بھی بی بی پہ ظلم کیا گیا، یا تازیانہ لگا یا تماچا، بی بی نے پکارا ہوگا، یہ بابا ذرا آ کے دیکھیں آپ کی بیٹی پہ کیسے کیسے ظلم کیے گئے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جب بی بی کا ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی ایک چھوٹی سی بیٹی کو جب شام کے زندان میں مولا کا سر ملا تو مولا کی اس بیٹی سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ مولا کے سر اقدس کو دیکھنے کے بعد جملہ کہا کہ بابا، نہ اس وقت یہ کہا کہ بابا مجھے کھانا نہیں کھلایا گیا، بابا مجھے پانی نہیں پلایا گیا، بابا مجھے تماچے لگائے گئے، اس وقت صرف ایک جملہ کہا کہ بابا میرے کانوں سے بالیاں اتار لی گئیں، بابا میرے کانوں سے بالیاں۔
یہ بھی نہیں ذکر کیا کہ کیسے بالیاں اتاری گئیں. شاید یہ بالیاں جناب سید الشہداء نے بی بی کو پہنائی تھیں، شاید یہ سید الشہداء نے کانوں میں بالیاں لا کے دی تھی، اس لیے بی بی نے ان بالیوں کا ذکر کیا. تب بڑے بڑے علماء ایک جملہ کہتے ہیں اس وقت جناب سکینہ بنت الحسین نہیں ہے، جناب رقیہ، جو بھی نام کہہ لیجیے، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں ہے. تو ایک بی بی نے، چھوٹی سی بی بی نے اپنے بابا کے سر مقدس کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے تو آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی. بابا یہ کس نے مجھے فی صغر سنی، میرے اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا. ایک مرتبہ سر مقدس لیا، بی بی نے گلے سے لگایا، بہت گریہ کیا، اور جیسے ہی زمین پہ گری تو مولا سجاد علیہ السلام نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت بیویوں نے سوال کیا، سید سجاد کیا بات ہے، کلمہ استرجاع کیوں بلند کر رہے ہیں، کیوں کلمہ استرجاع کو پڑھتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا، پھوپھی اماں میری بہن سے سر لے لیجئے، میری بہن اس دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی، آئیں ذرا مل کے دعا مانگے. پروردگارا واسطہ ان بیویوں کا جنہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ کو یاد کیا، اپنے والد کو یاد کیا، اپنے بابا کو یاد کیا. پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان بیویوں کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ شام غریبہ کے اس بیمار کا کہ جن سے بستر چھین لیا گیا تھا. پروردگارا ہمارے تمام مؤمنین و مومنات جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا ہمارے جتنے بھی مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا ہمارے جتنے بھی مومنات کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. مخصوصاً پروردگارا آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کی بیٹیوں نے، ان کی صحت یابی کے لیے. پروردگارا تو کبھی بیماروں سے بستر نہیں چھینے جاتے، کبھی بیماروں کے گلے میں طوق نہیں ڈالے جاتے، کبھی بیماروں کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ڈالی جاتی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی. پروردگارا تجھے واسطہ شام غریبہ کے اس بیمار کا جن کے گلے میں طوق ڈالا گیا، جن کا بستر لوٹا گیا. پروردگارا ہمارے مولانا سید نجم الحسن صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ان کے بھائی سید نعیم الحسن صاحب کو صحت کاملہ عنایت فرما، اور بہت سے مومنین جن کے نام مجھے بتایا گیا، زبانی آدمی کاظم صاحب کے لیے کہا. پروردگارا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا شب دعائے توسل ہے، مسجد سہلہ میں آج بہت سے مؤمنین جمع ہوں گے جو وہاں پہ امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے. پروردگارا آئیں ذرا مل کے امام زمانہ کے ظہور کی بھی دعا مانگے. پروردگارا تجھے چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. امام زمانہ کے پروردگارہ ظہور میں تعجیل فرما. دنیا میں ظلم بہت بڑھ چکا ہے، پروردگارہ ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارہ بہت سے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما. بانیان مجلس، شرکت کنندگار، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو جناب امیر المؤمنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار آنے والی مجالس کے اندر دنیا بھر میں مؤمنین کی، عزاداروں کی، زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. قبلہ اول کو آزاد فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، اپنے عزت و جلال کا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. ہمارے گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا راقا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. 5 مرتبہ مل کے میرے ساتھ اما یوجب کی تلاوت کریں اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے. تمام مریضوں کے اپنے مریضوں کے، خصوصاً مولانا سید نبی الحسن نقوی صاحب کی، ان کے بھائی سید نبی الحسن مولانا سید نبی الحسن نقوی صاحب کی، اور دیگر تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مؤمنین مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور ان تمام مؤمنین مرحومین کے لیے جن کی قبروں میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم نستعین انعمت علیہم قل هو الله احد قل هو الله احد. پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، مخصوصا مولانا نجم الحسن نقوی صاحب. بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سب حاضرین کی شرکت کا بہت شکریہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا آخر میں آغا جواد کو، جو دعائے مشلول کو پڑھنا چاہیں گے. تو آپ حاضرین سے گزارش ہے کہ جو شرکت کرنا چاہیں وہ رک جائیں اور اس دعا میں شرکت کریں. آغا جواد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، دعا کا آغاز کیجیے. رضا بھائی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے، آواز کلیئر ہے، تصویر بھی کلیئر ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا حی لا الہ الا انت، یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا، یا ذا الملک والملکوت، یا ذا العزت والجبروت، یا مالک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیمن، یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا مفید یا مدبر، یا شدید یا مبدی یا معید یا مبید یا ودود یا محمود یا محبود یا بعید یا قریب یا مجیب یا رقیب یا حسیب یا بدیع یا رفیع، یا منی یا سمیع یا علیم یا حلیم یا کریم یا حکیم یا قدیم یا علی یا عظیم، یا حنان یا منان یا دیان یا مستعان، یا جلیل یا جمیل یا وکیل یا قبیل یا مکیل یا منیب یا نبیل یا دلیل، یا ہادی یا بادی یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا قائم یا دائم، یا عالم یا حاکم یا قاضی یا عادل یا فاصل یا واصل یا طاہر یا مطہر، یا قادر یا مقتدر یا کبیر یا متکبر یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له صاحب ولا کان معه وزیر ولا اتخذ معه مشیر ولا احتاج ولا ظهیر ولا کان معه من له
غيره لا إله إلا أنت فتعاليت من يقول الظالمون علو كبير. يا علي يا شامخ يا بازق يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مخلق يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته حارب يا تواب يا عواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث مدعو يا عجاب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا بتر يا فرد يا عبد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي 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 يا بافي يا معفي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفصل يا متكرم يا متفرد يا من ألف قهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من وصف فغفر يا من لا تحويه الفكر ولا يدركه بشر ولا يخفى إليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في الشان يا من لا يشغله شأن عن شان يا عظيم الشان يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجي الطالبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا رحم البرات يا موكيل الأسرات يا كاشف الكربات يا بلي الحسنات يا رافع الدرجات يا موتي السولعات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا متعلل على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تصدره المصلات ولا تغشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابع النعم يا دافع النقم يا باري النسم يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرم يا من لا يتاه أرشه قدم يا أجبد الأجبدين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا زهر العجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريب يا مونس كل بهيد يا ملجأ كل ترهيد يا معاذ كل شرير يا حافظ كل ضالة يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر الاسم الكثير يا فاك كل عسير يا مغني البائس الفقير يا اسمة الخائف المستجير يا من له التدبير والتقدير يا من الأسير له سهل يسير يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرباح يا ذا الجود والسماء يا من بيده كل مفتاح يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت يا محيي كل نفس بعد الموت يا عدتي في شدتي 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 يا حافظي في كل غربتي يا مونسي في وحدتي يا ولي نعمتي يا كافي هنا تغير المذاهب وتسلمنا الأقارب ويخذلني كل صاحب يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز من لا حرز له يا كهف من لا كهف له يا كنز من لا كنز له يا ركن من لا ركن له يا غياث من لا غياث له يا جار من لا جار له يا جاري الأثيك يا ركني البشيك يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت الأتيك يا الشفيق يا رفيق فكني من الحلق المزيك وأصرف عني كل هم من وغم وزيك وعكفني شر ما لا أعطيك وعيني على ما أعطيك يا راد يوسف لا يعقوب يا كاشف ذر أيوب يا غافر ذنب داود يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من عيده يهود يا مجيب نداء يونس في الظلمات يا مصطفى موسى بالكلمات يا من غفر لآدم خطيئته ورفع عيسى مكان عليا برحمته يا من نجا نوح من الغرق يا من أهلك عادا الأولى والثمود فما أبقى
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب يا من اتخذ إبراهيم خليلا يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمد صلى الله عليه وآله وآلهم أجمعين حبيبا يا موتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يا من أسلس القرنين للملوك الجبابرة يا من أطال خزر الحياة ورد ليوشع بن النور الشمس بعد غروبها يا من ربط على قلب أم موسى وأحسن فرج مريم بنت عمران يا من حسن يحيى بن زكريا من الذبح وسكن موسى الغضب يا من بشر زكريا بيحيى يا من فدى الإسماعيل من الذبح بذبح عظيم يا من قابل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل يا حازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين وأسألك بكل مسألة سلك بها أحد What we're doing, ممن رزيت عنه فحتمت له right? Because they commute so much at home. That's اللهم يا صل. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام به 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 أسألك بكل اسم سمعت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما لون ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبهر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها وقلت ادعوني يستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي أني فعني قريب أجيب الدعوة الدعاء إذا دعان وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي أرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أردتني فأفعل بما أنت عاله يا كريم يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ زبائی بہت شکریہ جواد بھائی، ماشاءاللہ بہت پیاری دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین. سلامت رہیے. آپ سب مومنین کا شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سب کی، آپ سب کو اور آپ کے خانوادوں کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب، مولانا حجت الاسلام مولانا سید نعیم الحسن نقوی صاحب، جناب سید ضمیر الحسن کاظمی صاحب، مولانا سید اصغر عباس کاظمی صاحب اور سیدہ وسیم زہرا کو خصوصی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. التماس چیٹ میں نام دیے ہیں دعا کے لیے، کائنڈلی ان کے لیے بھی دعا کر. جی دیکھتے ہیں ایک منٹ. جناب سید محمد حسن تقوی صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے. اور اس کے علاوہ دیگر جو مومنین نے کہا ہے، میسج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. منزہ شیخ جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سید ضمیر حسین نیچے سید ضمیر حسین ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. I need to sit in the kitchen. 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 I need to sit in the kitchen.
I've been sick in the kitchen. بابا بات کریں گے پلیز. جی بات کروا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام تر مومنین کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. الہی جتنے بھی لوگ مریض ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار سب کی دعائیں قبول فرمائے. الہی اس کے علاوہ آپ کو جلد و جلد صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ، مولانا سید نیاز حسین نقوی صاحب قبلہ اور مولانا سید علی رضا رضوی صاحب جن علماء نے اس مجلس میں شرکت کی اور تلاوت فرمائی ہے. اسی طرح جواد نے دعائے مشلول کی تلاوت کی ہے اور میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کی دنیا و آخرت کو سعادت فرمائے. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر و نشر کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت رہیے. یحییٰ سے دعائے فرج پڑھوا دیجیے پلیز. اللہم صلی علیک حجت حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سائر رفیق اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. التماس دعا. آپ سب سے التماس دعا کی اپیل ہے. التماس دعا. خدا حافظ.